جل اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن. اچھا، علامہ تبریسی کے متعلق ہے کہ اپنے الفاظ اور تجزیے، الفاظ کے جو تجزیہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بڑا ایک ید طولہ رکھتے ہیں اور بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں مفسرین میں. انہوں نے عورت کی تعریف کی کہ اور لفظ عورت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اسے عورت کہتے ہیں. ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اسے عورت کہا جاتا ہے. یہ عورت کی تحقیر نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ چیز بتائی ہے کہ عورت اگر بے پردہ ہوگی تو ایک نقصان کے خطرے سے دوچار رہے گی. بے پردہ عورت ایک بے حصار گھر کی مانند، یعنی جس کی باؤنڈری وال نہ ہو. جب آپ کو پتا ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی تو کتنا ہر وقت لٹیروں کا اور چور ڈاکوؤں کا خطرہ اس کو ہر وقت رہتا ہے. آتا جاتا شخص بھی جس کا ارادہ نہیں بھی ہو وہ بھی کھلا دروازے کو دیکھ کر اور کوئی نہ کوئی چیز چرانے کے در پہ ہوتا. تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے گھر کو ضروری ہے کہ باؤنڈری وال گھر کی تعمیر کی جائے. عورت کو بھی اسی طرح سے نقصان سے بچانے کے لیے پردے کی اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب کبھی دیکھتے تھے کہ ان کا کوئی صحابی کسی خاتون کی طرف کوئی مائل ہو رہے ہیں یا ان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو پیغمبر اسلام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں منہ سے بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے دوسری طرف رخ دے دیا کرتے تھے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب کوفے کے اندر کبھی کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے تھے اور شہزادی زینب ساتھ ہوتی تھیں، اگرچہ چھوٹی ہوتی تھیں عمر کے اعتبار سے اور باپردہ بھی ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی اگر دن میں اگر کوفہ آتے تھے تو رات ہونے تک کا انتظار کرتے تھے اور کوفے کے باہر ہی رہتے تھے کہ جب رات ہو جائے گی تو پھر میں زینب کو لے کر اندر جاؤں گا. کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پردے کی حالت میں بھی میری بیٹی پر نامحرم نگاہ ڈالی. تو اتنا غیور امام اور ان کی ایسی سیرت، تو ان کے ماننے والوں کی کوئی زندگی میں کوئی ایک جھلک تو ان کی سیرت کی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ سنتی ہیں کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے چیز پوچھی گئی کہ سب سے سخت ترین وقت آپ کے لیے کون سا تھا اس پورے واقعے کربلا میں، تو آپ سنتی ہیں کہ امام نے کہا کہ الشام الشام الشام. بالکل بے عین ہی یہی بات جب امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھی گئی تو چوتھے امام والا ہی جواب دیا. اللہم صلی علی محمد. کہ سب سے بڑی مصیبت ہم پر بازار شام میں بیویوں کی بے پردگی تھی. حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ تمام باتیں بے پردہ خواتین مجالس کے اندر نہ جانے کب سے سن رہی ہیں اور اس کے اوپر روتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا احساس نہیں کر پاتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. اچھا، بلکہ دیکھا جائے تو رونا اپنے حال پر چاہیے. جو کام یعنی یزید نے جبرن ان سے کروایا اور تو پردے کی جو توہین اس نے کی، وہ خواتین جو آج کل کی خواتین ہیں یہی کام برضا اور رغبت کر رہی ہیں جو کام اس نے جبرن کروایا تھا. تو بہرحال دیکھیے، حجاب جو ہے وہ عورتوں کا ایک حق ہے، حق زینان ہے اور حد مردان. یہ مردوں کو لمٹس میں رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھتی ہیں خواتین جو بے پردہ اور اس طرح سے آرائش کر کے باہر گھوم رہی ہیں، وہ کس طرح سے مردوں کی نگاہوں کا نشانہ بنتی ہیں اور مزید نقصانات سے دوچار ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو باعفت اور باعظمت اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جو مکمل پردے کی حفاظت کے ساتھ نکلتی ہیں، ان پہ سوائے کوئی بہت ہی ایکسیپشنل کیسز کے ان کی زیادہ تر پردے کی حفاظت رہتی ہے.